السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الیکشن ہو رہے ہیں، 8 فروری کو ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان اب پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے۔ پی ٹی آئی الیکشن میں بطور جماعت حصہ نہیں لے رہی ہے، اور شنید یہی ہے کہ شاید اب مسلم لیگ نون کے لیے راستہ ہموار ہو چکا ہے اقتدار میں آنے کے لیے، اور میاں نواز شریف صاحب اب پاکستان کی چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ یہ خیال ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، کیونکہ اس وقت جو گراؤنڈ پہ صورتحال ہے، عملی طور پر اس وقت اب مسلم لیگ نون کی طرف سے اعلانات کر دیے گئے ہیں کہ کہاں کہاں انہوں نے جلسہ کرنا ہے، لیکن ابھی تک 21 اکتوبر کے بعد سے جب سے میاں نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں، ایک جلسہ ان کی طرف سے کیا گیا ہے، اس کے بعد سے بالکل خاموشی ہے۔ لیکن اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید جو ایک پرسیپشن پایا جاتا ہے، پرسیپشن یہ ہے کہ میاں صاحب سے کچھ کمٹمنٹس کی گئی تھیں، اور اب ان کمٹمنٹس کی مکمل ہونے کے بعد اب وہ باقاعدہ اپنی انتخابی مہم کا آغاز کریں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک وہ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن یہاں تک پہنچے کیسے؟ میرا یہ ماننا ہے، اور شاید لوگ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں، لیکن میاں صاحب جو آج اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ انہیں ایک دفعہ پھر وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، تو شاید اس کی بنیادی وجہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اب کیسے ہے؟ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی تاریخ، تو آپ کو ایسا پتہ چلے گا کہ جہاں جہاں میاں صاحب پھنسنے لگے وہاں وہاں پیپلز پارٹی نے ان کو ریسکیو کیا ہے۔ 97 کے الیکشنز کے بعد جب میاں صاحب 2/3 اکثریت حاصل کر چکے تھے، اس وقت بھی جب 8ویں ترمیم ہونے لگی، 8ویں ترمیم کے خلاف 8ویں ترمیم ختم کرنی تھی اور صدر کے اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار ختم کرنا تھا، تو آلدو کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس اسمبلی میں صرف 17 سیٹیں تھیں، لیکن 58(2)B کو یونینمس طریقے سے ختم کیا گیا، اور اس میں پیپلز پارٹی نے میاں صاحب کا ساتھ دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا۔ وہ تمام کوشش، وہ تمام ایفرٹ جو ہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو کی تھی، ان کی طرف سے یہ انیشیٹو لیا گیا، اور اس کے بعد میاں صاحب کو انہوں نے قائل کیا، اور اس کے بعد ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا۔ اس چارٹر آف ڈیموکریسی پہ کتنا عمل ہوا اور کتنا نہیں ہوا، اس کی تو تاریخ گواہ ہے، اور تاریخ اس کے بارے میں خود فیصلہ کرے گی۔ لیکن اس کے بعد پھر جب لندن میں ایک اے پی سی ہوئی، اور اے پی سی کے بعد میاں صاحب نے اے پی ڈی ایم بنوانے کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں یہ طے ہوا کہ 2008 کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی اس بائیکاٹ کے فیصلے میں ساتھ نہیں تھی۔ میاں صاحب واپس آئے، پاکستان واپس آئے، اور بائی دا وے میاں صاحب بھی پاکستان اسی وقت آئے جب محترمہ بینظیر بھٹو 16 اکتوبر کو پاکستان واپس آئیں، 18 اکتوبر کو، اور پھر اس کے بعد میاں صاحب کو یہ موقع ملا کہ وہ بھی واپس پاکستان آ سکے اور اپنی سیاست کا آغاز کر سکے۔ وہ بائیکاٹ انہوں نے کر دیا تھا الیکشن کا۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے ان کو اپنے گھر بلایا لاہور میں، ان سے مذاکرات کیے اور ان کو قائل کیا، اور بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ 27 دسمبر کو بینظیر بھٹو کی شہادت ہوتی ہے۔ میاں صاحب ایک بار پھر بائیکاٹ کر دیتے ہیں، اور جب وہ نوڈیرو جاتے ہیں تو وہاں آصف زرداری صاحب ان کو قائل کرتے ہیں کہ بائیکاٹ کر کے میدان کھلا نہیں چھوڑنا، تو میاں صاحب نے بائیکاٹ کا فیصلہ واپس لے لیا۔ عمران خان اور میاں صاحب کے درمیان جو اختلافات کی پہلی بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کیونکہ عمران خان اس اتحاد کا حصہ تھے جس میں اے پی ڈی ایم تھی، اور اس اے پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور میاں صاحب بھی اس اے پی ڈی ایم کا حصہ تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے گا، لیکن میاں صاحب نے وہ بائیکاٹ کا فیصلہ واپس لے لیا اور اے پی ڈی ایم سے خود باہر نکل آئے، اور عمران خان صاحب بائیکاٹ کر کے رہ گئے، کیونکہ انہوں نے ان کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ شاید جو مین آف ورڈز ہیں، جو انہوں نے کہہ دیا تو انہوں نے اس پہ عمل درآمد کیا۔ 2008 کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، اور عمران خان نے ایک اپرچونٹی مس کی۔ پھر 2013 میں الیکشن ہوئے، اور میاں صاحب ایک بار پھر وزیر اعظم بن گئے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد 2014 میں عمران خان ایک لانگ مارچ لے کے اسلام آباد پہنچے، اور جب وہ اسلام آباد پہنچے تو شاید اگر اس وقت پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے میاں صاحب کے ساتھ کھڑی نہ ہوتی تو شاید عمران خان کا وہ لانگ مارچ کامیاب ہو جاتا، لیکن اس لانگ مارچ کے اسلام آباد پہنچنے کے ساتھ ہی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا لیا گیا، اور اس میں پھر تقریریں ہوئیں، اور اس کے بعد وہ موقع عمران خان صاحب کو نہیں مل سکا، اور میاں صاحب کی حکومت مضبوط ہو گئی۔ لیکن پھر اس کے بعد 2018 کے الیکشن میں جب عمران خان صاحب کو کامیابی ملی تو تمام اپوزیشن پارٹیز نے
قومی اسمبلیوں سے اور صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دینے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ لیکن پھر ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی نے ان کو یہ قائل کیا کہ آپ آئیں اور قومی اسمبلی کے حصہ بنیں اور قومی اسمبلی میں چلیں تاکہ پارلیمنٹ مضبوط ہو۔ وہ ایک دفعہ پھر آئے، اور یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ پھر جب عدم اعتماد کی تحریک ہوئی، پھر پی ڈی ایم بنی، پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا اسمبلیوں سے استعفے دینے کا۔ میاں صاحب نے بولا کہ جی استعفے دینے ہیں، پیپلز پارٹی نے بولا کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے۔ اس بنیاد پہ پیپلز پارٹی جس نے پی ڈی ایم بنائی تھی اسی کو پی ڈی ایم سے نکال دیا گیا، لیکن پھر استعفے کسی نے بھی نہیں دیے۔ پھر جب عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تو اس کی بھی پہلے مسلم لیگ نون نے مخالفت کی، لیکن پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون نے اس کا ساتھ دیا، اور پھر عدم اعتماد کی تحریک ہوئی، اور پھر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اور پھر وہ جو سو کالڈ ایک وہ تھا سازش کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ 10 سال کا پلان تھا عمران خان صاحب کا، جنرل فیض کا، جنرل باجوہ کا، کچھ پلان تھا 10 سال تک حکومت کرنے کا، تو وہ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں وہ پلان برسٹ ہوا۔ اور اگر تاریخ پہ کسی کی نظر ہے تو واقعتاً اگر آج اس مقام پہ آپ ہیں میاں صاحب، مسلم لیگ نون اور میاں صاحب، تو اس کی اگر مجھ سے آپ پوچھیں واحد وجہ تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی بنتی ہے۔ لیکن بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کیا چوتھی بار وزیر اعظم بن پاتے ہیں، کیا میاں صاحب وزارت عظمیٰ پہ ایک دفعہ پھر فائز ہوں گے، یا ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب ہوں گے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اب جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں ووٹ کس طرح ڈیوائیڈ ہوتا ہے، کس کو کتنے ووٹ ملتے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون میں بھی ٹکٹوں کے حوالے سے جو تقسیم ہوئی ہے اس میں کافی اختلافات نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ کیا لوگ ووٹر کس پارٹی کو چنتے ہیں۔ اگر میاں صاحب کو اور میاں صاحب کے وزیر اعظم بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی ہو، ورنہ کولیشن چلانے کا میاں صاحب کا تجربہ آئی جے آئی کے زمانے سے اگر دیکھیں تو کوئی خاص اتنا اچھا نہیں ہے۔ تو میاں صاحب کی کوشش یہی ہوگی کہ ان کو 2/3 میجورٹی ملے، جس کے بعد وہ ایک پاورفل وزیر اعظم بنے، اور اگر 2/3 میجورٹی نہیں ملتی تو پھر شاید پلانز ڈیفرنٹ ہوں اور میاں صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار شاید نہ ہوں۔ ابھی تک کے لیے، اور یہ تمام باتیں پیور انالیسز ہے، پولیٹیکل پاکستان کی ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ انالیسز ہے، یہ کوئی اندر کی خبر نہیں ہے، یہ کوئی چڑیا کی، بطخ کی، کبوتر کی خبر نہیں ہے، یہ پیور انالیسز ہے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھتے ہوئے، کہ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو میں نے کہا ہے اس سے بالکل ہی ڈیفرنٹ ہو، بٹ انالیسز ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔